معزز سامعین السلام علیکم۔ آج میں جو ٹاپک آپ کو پڑھانے والی ہوں اس کا نام ہے نماز کے روحانی، جسمانی اور ذہنی فائدے۔ یہ جو موضوع ہے وہ کتاب تحفہ خواتین سے لیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کچھ عرصہ پہلے ہندوستان کے ایک پروگرام میں یوگا کے ماہرین کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ 5 وقت کی نماز کی ادائیگی یوگا کی ورزشوں سے بہت بہتر اور صحت بخش ثابت ہوتی ہے۔ خاص طور پر نماز کے لیے صاف ستھرا اور باطہارت رہنا، مسواک اور وضو کا اہتمام، رکوع و سجود اور دعا پورے جسم کے علاوہ ذہنی سکون اور روحانی توانائی کا باعث ہوتا ہے۔ یعنی نماز کے جو فائدے کا ذکر ہے وہ غیر مسلم بھی اس کو جو ہے تسلیم کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے فائدے سب سے زیادہ ہیں، کیونکہ نماز پڑھنے سے جسم صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور اس میں مسواک اور وضو کا اہتمام، رکوع اور سجود اور دعا پورے جسم کے علاوہ ذہنی سکون اور روحانی توانائی دیتی ہے۔ نماز فرض ہے جسے چھوڑنے کا کوئی مسلمان خیال بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن حکیم کے مطابق نماز ہمیں بے حیائی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے انکار جیسی لعنت، کفر و بغاوت اور سرکشی سے محفوظ رکھتی ہے۔ یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ انسان بے حیائی سے دور رہتا ہے، کفر و بغاوت، سرکشی، ہر چیز سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ نماز ادا کر کے ہم ان برائیوں سے محفوظ رہ کر دراصل روحانی اور اخلاقی توانائیوں سے بھرپور رہتے ہیں۔ یعنی ہم جب نماز ادا کرتے ہیں تو ان برائیوں سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ برائیاں ہمارے روحانی اور اخلاقی توانائی کو خراب کر دیتی ہیں، لیکن جب نماز پڑھتے ہیں تو ساری برائیاں دور ہونے کی وجہ سے روحانی اور اخلاقی توانائی ہمارے اندر بھرپور ہو جاتی ہے۔ نماز کی ضرورت اور اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قیامت کے دن جس کا آنا یقینی اور برحق ہے، یعنی قیامت ایک دن آئے گی جس کا یقین ہر مسلمان رکھتا ہے۔ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ روز محشر کی جاں گداز بود، اولین پرسش نماز بود۔ دن میں 5 مرتبہ اس کا اہتمام اور ہر نماز میں کم از کم یہ خیال کہ رب کائنات ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی نماز اس طرح سے پڑھنی خشوع و خضوع کے ساتھ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اپنے دل کے خیالات کو ہم جو ہے ادھر ادھر نہ بھٹکنے دے، اور خشوع و خضوع کا مطلب کس آرگن کو کس طرح سے کتنا جھکانا چاہیے، خشوع و خضوع والی نماز ہو گئی۔ تو اس طرح پڑھے کہ جیسے رب کائنات ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کتنی ہی بشری کمزوریوں، اخلاقی گراوٹ اور عزم و ارادے کی شکست اور مایوسیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یعنی نماز پڑھنے سے بہت سی کمزوری ہمارے اندر جو ہوتی ہیں، اخلاقی گراوٹ ہوتی ہیں، ہمارا عزم و ارادہ جو ہوتا ہے یعنی ہمیں ڈپریشن کا شکار نہیں ہونے دیتی ہے، اور ہمارے عزم و ارادے میں پختگی لاتی ہے۔ صرف خدائے واحد سے مضبوط تعلق کا احساس و یقین بے شمار اندیشوں، کوتاہیوں اور وسوسوں سے نجات دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق اس سے اچھا بنتا ہے، یقین بے شمار اندیشوں، یعنی جتنے بھی بے شمار اندیشے ہوتے، کوتاہی ہوتی، وسوسہ، ان سب سے کیا ہے، نجات ملتی ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس اعتبار سے اسے عبادت و بندگی کے بجائے محض ورزش قرار دینا ہرگز مناسب نہیں ہے۔ یعنی اس کے کچھ صحت والے فائدے تو ہیں، لیکن صرف یہی نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں صرف ورزش کے لیے ہم پڑھتے ہیں، نہیں، ہم اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے پڑھتے ہیں۔ تاہم حدیث کے مطابق اگر جسم کے حقوق کا خیال رکھنا ہے تو نماز کے ذریعے سے جسم کو پہنچنے والے فائدے سے باخبر ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی حدیث میں کیا آیا ہے کہ جسم کے حقوق کا خیال بھی ہمیں رکھنا ہے، تو نماز کے ذریعے ہماری جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ حرکت بھی ہو جاتی ہے۔ 14 صدیاں گواہ ہیں کہ ہر نماز
نمازی طہارت، نماز کی تیاری، بروقت اور درست ادائیگی اور اللہ کی طرف متوجہ رہنے کی وجہ سے صاف ستھری زندگی اور اچھی صحت کی برکتوں سے مالا مال رہتا ہے۔ یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ وضو بناتا ہے، جس سے وہ کیا ہو جاتا ہے، مطہر ہو جاتا ہے، نماز کی تیاری کرتا ہے اور بروقت نماز پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے نماز پڑھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی بھی صاف ستھری ہو جاتی ہے اور اس کی صحت میں بہت سی برکت رہتی ہے، کیونکہ اس کے جسم کے جوڑوں کی اس میں کیا ہوتی ہے، حرکت ہوتی ہے۔ نمازی کے اعضاء اور دلی سکون سے منور چہرہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ خوف اور غم و مایوسی سے محفوظ ہے۔ یعنی نماز پڑھنے والا کے دلی سکون ہوتا ہے، دل کے اندر ایک اچھا سکون اس کے دل میں ہوتا ہے، اس کا چہرہ منور ہو جاتا ہے، یعنی نورانی چہرہ ہو جاتا ہے، اور وہ خوف، یعنی اس کے دل میں خوف، غم، مایوسی اور وہ دنیا کی تمام فکر سے نماز پڑھنے والا آزاد ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی کتنا بھی کروڑ پتی ہو، کتنا بھی پیسے والا ہو یا غریب انسان ہو، اگر وہ نماز نہیں پڑھے گا اسے کسی نہ کسی چیز کی فکر لگی رہے گی، لیکن اگر انسان نماز پڑھے گا تو وہ دنیا کی تمام فکر سے جو ہے آزاد ہو جاتا ہے۔ دور حاضر کی بے اعتدالیہ، خصوصاً خراب غذائی عادات اور ورزش کی کمی صحت کی خرابی کا اہم سبب ہے۔ یعنی ہمارے دور میں کیا ہے کہ غذا لوگ اتنی خراب کھانے لگے ہیں، عادت لوگوں کی خراب ہو گئی ہے، دیر تک سونا، ٹائم کی مینجمنٹ صحیح نہ ہونا اور ورزش کی کمی ہو گئی ہے۔ ان لوگ نماز نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے نہ عبادت ہوتی ہے نہ وہ جسمانی حرکت کر رہے ہیں، یہ صحت کی خرابی کا بہت اہم سبب ہو گیا ہے۔ پیٹ کے امراض، موٹاپا اور اس کے عوارض نے ہماری صحت کی دولت سے محروم کر رکھا ہے۔ یعنی پیٹ کی بیماریاں، بہت زیادہ کھانا کھانا یا ایسے فوڈ کھانا جن کی وجہ سے موٹاپا بڑھتا ہو، جیسے کہ برگر، پیزا، اس طرح کے فوڈ، اور اس کے عوارض نے ہماری صحت کی دولت سے ہم کو کیا کر دیا ہے، محروم کر دیا ہے۔ نماز کی پابندی کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں نماز ہی کی طرح محتاط اور چوکس رہیں۔ زندگی کے تمام معاملات میں ایک مسلمان کا تمام تر زور میانہ روی پر ہوتا ہے۔ یعنی معاملات، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ تمام معاملات میں ہم کیا رہیں، میانہ رو پہ رہیں، ایک بیلنس بنائے زندگی میں۔ کھانے پینے کے معاملے میں بھی اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ یعنی کھانا کیا ہے، نہ تو اس طرح رہے کہ بالکل فاقہ کرنے لگے کہ انسان بیمار پڑ جائے اور ہلاکت تک چلا جائے، اور نہ اس طرح رہنا چاہیے کہ بہت زیادہ بھر کے کھائیں، بلکہ تھوڑا کھا کر ہم زیادہ عرصے تک اپنا راشن کھا سکتے ہیں، اور ہلکے پیٹ رہ کر نماز اور دیگر کام کاہلی اور سستی کے بغیر ادا کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی ہلکے پیٹ سے کھانا کھائیں، بہت زیادہ نہیں کھائیں، کیونکہ زیادہ ہم کھائیں گے تو کاہلی اور سستی کا شکار ہو جائیں گے، پھر اس سے عبادت پر اثر پڑے گا۔ مسلمہ حقیقت ہے کہ زندہ جسم کا حرکت میں رہنا صحت و تندرستی کے لیے بہت ضروری ہے۔ یعنی ہمارے جو جسم ہے اس میں حرکت بھی بہت ضروری ہے، اس سے کیا ہے، ہماری صحت و تندرستی کی بقا رہتی ہے۔ چلنے پھرنے کے علاوہ ہم نماز کی پابندی اور باقاعدہ ادائیگی اور رکوع سجود کی وجہ سے صحت مند رہتے ہیں۔ صحت و صفائی کے نقطہ نظر سے نماز سے پہلے طہارت، وضو اور اس کے مختلف مراحل کا جائزہ لینے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وضو صحت و صفائی کے اعتبار سے بہت اہم ہوتا ہے۔ روایت ہے کہ ایک مسلمان کو وضو اور پھر نماز پڑھتے دیکھنے والے ایک چینی معالج نے، جو ایکوپنکچر طریقے سے علاج کا ماہر بھی تھا، نماز کی ادائیگی کے بعد اس مسلمان سے وضو اور رکوع و سجود کے سلسلے میں سوالات کیے۔ اس مسلمان نے چینی معالج کو بتایا کہ ہر مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق بالکل انہی کی طرح جسم کو پاک و صاف کرنے کا یہ عمل دن میں 5 مرتبہ لازماً سرانجام دیتا ہے۔ اس چینی معالج نے بتایا کہ اس مسلمان نے وضو کر کے خود کو کئی امراض سے محفوظ کر لیا ہے۔ مثلاً 3 مرتبہ ہاتھ دھونے سے اس کے ہاتھ جراثیم سے پاک ہو گئے، مسواک، کلی اور غرارے، منہ، دانت اور حلق جراثیم سے دھل گئے، ناک میں پانی ڈالنے سے وہ بھی جراثیم اور اس میں جمع گرد و غبار سے صاف ہو گئی، منہ 3 دفعہ دھونے سے وہ گرد و غبار اور پسینے اور جلد کی چکنائی سے صاف ہو گیا، بازو دھونے سے کوہنیوں تک صفائی کے علاوہ ان میں خون کا دوران بھی بڑھا، اور مسح کرنے سے صفائی کے علاوہ گردن پر گیلے ہاتھ کے پھیرنے سے سر اور گردن سے پورے جسم میں راحت و سکون کی لہر دوڑ گئی۔ یعنی جہاں جہاں پانی پہنچا وہاں کیا ہے، پانی پہنچنے سے اسے کیا ہے، وہ ڈپریشن جیسے مرض یا کئی مرض سے اس سے علاج انسان کا ہو جاتا ہے وضو کرنے سے۔ اس طرح پاؤں دھونے سے میل کچیل اور گرد و غبار سے نجات ہی نہیں ملی، بلکہ انگلیاں اور تلوے ایڑی کو رگڑ کر دھونے سے ان کے اینٹھن اور
درد بھی کیا ہو گیا، کم ہو گیا، یعنی صفائی کے ساتھ ساتھ اور دیگر فوائد بھی جو ہوتے ہیں ان سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ نماز کی ادائیگی کے طریقے پر غور کیجیے تو اندازہ ہوتا ہے کہ نیت باندھنے کے لیے سیدھے اور چست کھڑے ہونے سے ریڑھ کے منکوں کو بڑا آرام ملتا ہے۔ اللہ کی حضوری کا احساس دینی اور روحانی توانائی، یعنی دینی توانائی اور روحانی توانائی دونوں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہم کھڑے ہیں اس کا احساس ہمیں ہوتا ہے۔ رکوع میں کمر اور ریڑھ کی ہڈی میں جھکنے سے لچک بڑھتی ہے، جیسے تمام معالجین اچھی صحت کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں۔ جیسے رکوع میں کمر اور ریڑھ کی ہڈی میں جھکنے سے لچک بڑھتی ہے، جسے تمام معالجین اچھی صحت کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں۔ رکوع میں پیٹ کے عضلات ہی نہیں سکڑتے، اندرونی اعضاء، معدے اور آنت کی بھی مالش ہوتی اور حرکت سے ملنے کی وجہ سے ان کا فعل چست ہو جاتا ہے۔ رکوع سے گھٹنوں اور کولہوں کے جوڑ بھی حرکت میں آنے کی وجہ سے ان کی ایٹھن اور سختی دور ہو جاتی ہے، یعنی جتنے بھی آرگن جو ہوتے ہیں حرکت ہوتی رہتی ہے اٹھنے بیٹھنے سے، تو جوڑ جو ہوتا ہے، سارے جو جوڑ ہوتے ہیں ان میں حرکت ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہوتی ہے صحت بہت اچھی ہو جاتی ہے اور کئی طرح کے مرض میں جو ہوتے ہیں فائدہ ملتا ہے۔ سجدے میں ہمارے جسم کے ساتھ حصے زمین پر ٹکتے ہیں، پیروں کے پنجے، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ اور پیشانی۔ سجدے میں ہاتھ کھولنے سے کندھوں اور کونی کے جوڑ کھلتے ہیں اور سر اور پیر کا دوران خون ایک سطح پر آ جاتا ہے۔ رکوع اور سجدے میں لگاتار سانس لیتے رہنے سے خون میں آکسیجن خوب جذب ہوتی ہے، یعنی ہم جب رکوع اور سجدہ کرتے ہیں تو سانس لیتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے، آکسیجن خوب جذب ہوتی ہے، اور اس سے بھرپور خون کی پورے جسم کے علاوہ دماغ میں بھی اچھی گردش ہوتی ہے۔ چہرے، آنکھوں، کان، گردن اور توانا خون کا دوران بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح قعدے کے دوران پیر کے نیچے کولے، ٹخنوں، پنڈلیوں، گھٹنوں اور رانوں کے عضلات میں دوران خون زیادہ اور ان کی لچک میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی کیا ہے، بلڈ سرکولیشن جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ قعدے میں چست بیٹھنے اور نظر سجدہ گاہ پر جمائے رکھنے سے آنکھوں کو آرام ملتا اور ان کو جمائے رکھنے کی صلاحیت بھی بڑھتی ہے۔ آنکھیں بند یا ادھ کھلی رکھنے سے انہیں آرام ملتا ہے۔ صحیح انداز میں اطمینان سے سلام پھیرنے سے گردن کے منکوں اور عضلات میں بھی خون کا دوران بڑھ جاتا ہے، ان کی جکڑن اور کھچاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ آکسیجن سے پرخون باریک رگوں کو کھولتا انہیں توانا اور نرم کر دیتا ہے۔ ٹھیک طور پر ادا کی جانے والی نماز کے بعد دعا کے لیے اٹھے ہاتھ اور اللہ کی تعریف اور درود سے شروع ہونے والی دعا اور دل کی گہرائی سے کی جانے والی التجا کی مقبولیت کا یقین بے مثال سکون و راحت اور ذات حق سے قربت کا احساس عطا کرتا ہے۔ سجدے درست ہو اور ذات برحق کے شارک سے بھی زیادہ قریب ہونے کا احساس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، یعنی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہے، اللہ ہمارے بہت قریب ہے، تو اس کا سکون جو ہے بہت بہت بہتر سکون ملتا ہے، اس کا صرف احساس ہی ہو سکتا ہے۔ بے شک ایسی نماز ہی مومن کی معراج ہوتی ہے، جو دن میں 5 بار نصیب ہو سکتی ہے، بشرطیہ یہ کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور وہ صحیح طور پر ادا کی جائے، یعنی اس کے لیے بھی اللہ سے کیا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے، کیونکہ بنا اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور توفیق کے ہم نماز بھی پڑھنا ہمیں میسر نہیں ہو سکتا، کوئی بھی عبادت میسر نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے انسان کو 5 وقت کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ دیکھیے اس کے کتنے فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں، اس لیے جو نماز نہیں پڑھتی ہیں وہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔